بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے الگ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقف کر دے۔ عزرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف وسطہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی سواری آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اسی دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ یہ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر
مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ تمام انبیاء کرام صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بند چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔
تمام انبیاء آپ کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ جمال محمد کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے۔ در منشور میں ہے کہ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا ہی انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد شب معراج عالم مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے۔ پھر وہ رب العزت اپنے محبوب سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور محبوب میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب اور ان چیزوں کے
जिन्हें हजूर ने मुतहरिक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया गया। चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वहीं रुक गई। जो सोया था वो सोता रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। अलगर्ज ज़माने की हरकत बंद हो गई। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात एक तवील सफ़र करके ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो कारखाने आलिम अल्लाह के हुक्म से फिर से चलने लगा। हर शय असर 9 मराहिल तय करने लगी। चांद सूरज अपनी मनाजिल तय करने लगे। हरारत और ठंडक अपने दर्जात तय करने लगी। अलगर्ज जो चीज़ें सुकून में आ गई थीं वो दोबारा हरकत करने लगी। बिस्तर मुबारक की हरारत अपने दर्जात तय करने लगी। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलने लगी। कायनात में ना कोई तगय्युर आया, ना ही किसी को एहसास तक हुआ। तमाम अहले ईमान ने इस वाक़ये की सच्चाई को दिल से माना और उसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा, ए अबू बकर, क्या तूने सुना कि मोहम्मद क्या कहते हैं? क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को वो बैतुल मक़दस गए और आसमानों का सफ़र तय करके अभी दोबारा आ गए? हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगे कि अगर मेरे आका ने फरमाया है तो बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी ज़बान पर झूठ नहीं आ सकता। मैं अपने नबी की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ। कुफार बोले, अबू बकर, तुम खुल्लम खुल्ला ऐसी खिलाफ अकल बात को सही समझते हो? इस आशिक सादिक ने जवाब दिया, मैं इससे भी ज़्यादा खिलाफ अकल बात पर यकीन रखता हूँ, यानी बारी ताला पर। फिर उसी दिन से हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार नबूवत से सदीक का लक़ब मिला। तो ये था हमारा आज का वाक़या मेराज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। तो नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, क्योंकि दुरूद पाक का पढ़ना रोज़े क़यामत हमारे लिए शिफात होगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक जज़ाकल्लाहु खैरा।